الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ انسان دنیا میں جو کچھ بھی کام کاج، بزنس اور جاب کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کا بنیادی مقصد ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو دلی اطمینان اور سکون حاصل ہو، اس کو پیس آف مائنڈ ملے، وہ اطمینان اور سکون کی زندگی گزارے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام تر کوششوں اور جد و جہد کے باوجود انسانوں کی اکثریت وہ ہے جو بے اطمینانی کا شکار ہے۔ ان کی نبض دھڑکتی ہے، دل کی دھڑکنیں تیز رہتی ہیں اور وہ سکون کے لیے ادھر ادھر مارے پھرتے ہیں۔ بہترین بنگلوں، کوٹھیوں کے باوجود سکون میسر نہیں آتا۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب تلاش کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اکارڈنگ ٹو شریعہ اس کا جواب اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العزت نے انسان کا سکون اور اطمینان دولت، مال میں نہیں رکھا، بلکہ اپنے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں رکھا ہے۔ جو شخص جتنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے گا، آپ کی اطاعت اور فرما برداری بجا لائے گا، اتنا ہی سکون اس کو حاصل ہو سکے گا۔ گویا یوں کہنا چاہیے کہ اتباع سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اطمینان قلب کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ جس طرح سے انسان ریڑھ کی ہڈی کے بغیر کھڑا نہیں ہو سکتا، اسی طرح انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کے بغیر سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے تاکہ اس واقعے کو سن کر ہمیں عبرت حاصل ہو۔ سکون قلب کے نام سے ایک کتاب لکھی گئی ہے، اس کے صفحہ نمبر 216 پر ایک واقعہ ہے کہ لاہور سے ایک بارات کراچی گئی تاکہ وہاں سے دلہن کو لے کر کے آئیں۔ جب وہ بارات وہاں پہنچی تو اتفاق سے دلہن کی نظر دولہے کے اوپر پڑ گئی۔ اس نے دیکھا کہ دولہے کے چہرے پر داڑھی ہے جو اسے ناپسند اور ناگوار گزری، اور اس نے اپنے گھر والوں سے یہ بات کہی کہ اس شخص کے چہرے پر داڑھی ہے، جب تک یہ داڑھی کو صاف نہیں کروائے گا اس وقت تک میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں۔ لڑکی والوں نے لڑکے کے والد سے بات کی اور لڑکے کے والد نے پھر اپنے بیٹے سے کہا کہ تم ایک کام کرو کہ داڑھی کو صاف کرا دو، اس کے بغیر تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا، اور اگر تم چاہتے ہو کہ داڑھی رکھو تو تھوڑی دیر کی بات ہے، 1-2 دن کے بعد پھر داڑھی تمہاری شروع ہو جائے گی تو نکاح کے بعد دوبارہ رکھ لینا۔ لیکن لڑکے نے منع کیا اور کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے چہرے پر ہے، اس کو میں ضائع نہیں کر سکتا۔ لیکن جب باپ نے بہت ہی زیادہ زور دیا کہ 2 خاندان کی عزت کا سوال ہے، آپ یہ داڑھی کو مڑا لو اور کٹا لو، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے اجازت دو، میں کسی حجام کو دیکھتا ہوں، اور وہ وہاں سے باہر نکلا اور اس نے شہر کراچی کو چھوڑ کر لاہور کا ٹکٹ خریدا اور سیدھا لاہور پہنچ گیا۔
لاہور پہنچنے کے بعد اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر گھر میں اسی حالت میں گیا تو گھر کی عورتیں خواتین مجھے برا بھلا کہیں گی اور نہ جانے میرے ساتھ کیا گت بنے گی اور میرا کیا حشر کیا جائے گا۔ وہاں سے وہ فوراً ایک مسجد میں پہنچا اور رات کو اس نے مسجد میں قیام کیا۔ تو اسی رات میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لاہور کے ایک سیٹ جو بہت ہی امیر ترین شخص تھے ان کے خواب میں آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میرا ایک مہمان فلاں مسجد کے اندر ٹھہرا ہوا ہے، تم اسے جاؤ گھر پر بلا کر لاؤ اور اپنی بیٹی کے ساتھ اس نکاح کر دو۔ چنانچہ صبح خواب دیکھنے کے بعد جب وہ شخص اٹھا تو اس نے اس مسجد کا رخ کیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ٹھنڈ میں وہ شخص ایک مسجد کی چٹائی میں لپٹا ہوا ہے۔ اس نے اس کو وہاں سے اٹھایا اور اپنے گھر لایا اور نہلا دھلا کر کے اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کیا، کوٹھی دی اور بہت سی جائیداد اس کے لیے اس نے وقف کر دی۔ یہ ہے سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت۔ تو جو شخص بھی چاہتا ہے کہ اس کو دنیا میں سکون نصیب ہو، اسے چاہیے کہ اپنے آقا مولا سید جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔